السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود تھے جامع مسجد صوفیہ نور بخشیہ چغچن میں۔ اور جامع مسجد چغچن کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تاریخی مسجد ہے، اور غالباً جب شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ جب کشمیر اور بلتستان میں وارد ہوئے تو یہاں پر بدھسٹ اور لاما یہاں پر ان کا مذہب بدھزم کا مذہب یہاں پر رائج تھا۔ تو شاہ ہمدان علیہ الرحمہ کے آنے کے بعد یہاں پر اسلام کا نور یہاں پر پھیلا، اور جیسا کہ بلتستان کے طول و عرض میں اور بے شمار خانقاہیں اور مساجد کی بنیاد شاہ ہمدان نے رکھی ہے، ان میں سے ایک سب سے اہم تاریخی مسجد یہ جامع مسجد صوفیہ نور بخشیہ چغچن کی ہے۔ اور غالباً اس کی مختصر تاریخ ہے کہ شاہ ہمدان علیہ الرحمہ 3 دفعہ انہوں نے یہاں بلتستان کا تبت خرد کا یہاں پر انہوں نے وزٹ کیا، اور سب سے پہلے 781 میں غالباً وہ یہاں پر تشریف لائے، اور پھر اس جامع مسجد کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد 783 میں، اور تیسری مرتبہ پھر 785 میں وہ یہاں پر تشریف لائے، اور اس کے بعد یہاں سے جاتے ہوئے پھر راستے میں 786 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہاں پر شاہ ہمدان علیہ الرحمہ کے تعلیمات کے حوالے سے اگر مختصراً بات کروں تو شاہ ہمدان علیہ الرحمہ نے جو وصیت کی تھی ان کی فوتگی سے قبل، کہ جو ان کے پیروکار ہیں وہ جو انہوں نے 1400 اولیاء کرام سے جو وظائف لیے تھے وہ اوراد فتحیہ کی شکل میں موجود تھے، تو وہ یہاں پر روزانہ صبح کی فجر کی نماز کے بعد یہاں پر باقاعدہ گول دائرہ بنا کے ورد کرتے ہیں، اور اوراد عصریہ نماز عصر کے بعد یہاں پر ورد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے ساتھ تشریف فرما ہے سعید جواد حسین رضوی صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے یہاں پر خپلو میں وزٹ کیا، خانقاہ کا وزٹ کیا، خپلو فورٹ کا کیا، اور یہاں پر جامع مسجد چغچن کے حوالے سے آپ نے نائب امام صاحب کی مختصر تبصرہ بھی سنا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ اپنا تبصرہ بیان کیجیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہسٹورک اور تاریخی مسجد ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کی قدامت میر سید علی ہمدانی جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ دراصل ہم اہل بلتستان پر اہل ایران کا ایک کافی ہمارے احسانات ہیں ہمارے اوپر، کیونکہ ہمارے ہاں جو اسلام پھیلا وہ ان ایرانی مبلغین کی مساعی جمیلہ کی وجہ سے، میر سید علی ہمدانی ہیں، سید محمد نور بخش ہیں، میر شمس الدین عراقی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے علماء اور صوفی بزرگ یہاں پر تشریف لائے جنہوں نے اس خطے کو اسلام سے منور کیا۔ یہ پورا خطہ اس وقت بدھسٹ خطہ تھا جیسے کہ آپ نے عرض کیا، اور اس کے ساتھ بالکل پڑوس میں ہی ہمارے یہاں نوبرا خپلو کے بالکل ساتھ ہی جو ایریا ہے وہاں پر ابھی بھی بدھزم میجورٹی میں ہے۔ یہاں ماشاءاللہ سے یہاں کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، یہاں کے راجہ بھی مسلمان ہوئے، فورٹ کا بھی ہم وزٹ کر کے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی دیندار قسم کے یہاں کے راجگان تھے، تو انہوں نے یہاں پر ظاہر ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے یقیناً ایک کوشش کی، اور جس کی وجہ سے یہ پورا خطہ پاکستان کا واحد خطہ ہے، اگر میں واحد نہ کہوں تو شاید چند خطوں میں سے ایک ہے جہاں پر 100% مسلمان آبادی ماشاءاللہ سے رہتی ہے۔ تو یہ ایک روحانی جگہ ہے جہاں پر میرا خیال ہے کہ فیضیاب ہونا چاہیے۔ ہم بھی فیضیاب ہوئے، یہاں پہ آ کے نماز پڑھی، جماعت چل رہی تھی، ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور ذکر اور جو مختلف اوراد پڑھ رہے تھے سب، تو اس کے ساتھ ہم نے بھی اس کو پڑھا، اور روحانی اور قلبی کیفیت ہم نے اس کو فیل کیا، محسوس کیا۔ شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ باہر بورڈ پہ لگا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کا یہاں پر آنا منع ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال بھی میں اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر یہ درست نہیں لگا، چونکہ اگر غیر مسلم بہت زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ بیرون ملک سے آتے ہیں تو ان کو بھی یہاں پر وزٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان قدیم ورثوں کو دیکھیں، تاکہ بالکل ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے اسلام کے لیے ان کا دل وہ ہو جائے، یا وہ اتنا دور سے آئے ہیں تو کم از کم ہمارے اوپر فریضہ بنتا ہے کہ ان کو ہمارے تہذیب سے روشناس کریں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا اصل میں یہ تھوڑا سا ایک فقہی بحث ہے کہ مسجد میں غیر مسلموں کا داخلہ یا جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر بہت کافی کلام کیا گیا ہے۔
تو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہی بالکل تمام وفود سے ملاقات کرتے تھے. ان میں مسلم بھی ہوتے تھے, غیر مسلم ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے, تو وہاں پر وہ ملاقات کرتے تھے. تو ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ اگر مسجد کے تقدس کے خلاف نہ ہو یا کوئی ایسی کوئی چیز ان سے سرزد نہ ہو جو مسجد کے تقدس کے منافی ہو, تو آنے میں وزٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس حوالے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو ایران کے ایک جیت مرجع ہیں, تو ان کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ غیر مسلم اگر وہ اسلام کی شان و شوکت دیکھیں, مسجد کا وزٹ کریں, ان کے قلوب اگر اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہوں, یا اگر نہ بھی مائل ہوتے ہوں تو کوئی بہترامی والی تو کوئی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں توسع ہونی چاہیے بالکل تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, ان آثار کو دیکھیں, ترغیب ہو, روحانیت محسوس کریں. تو اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوں لیکن ان کے آنے سے ایک پازیٹیو امیج بنتا ہے, بالکل تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ مسجد کی انتظامیہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ اگر ان کے فقہ کے حوالے سے اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو ہم ایک اوپینین تو رکھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ان کی مرضی ہے. اگر اس میں توسع کا مظاہرہ کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے, علاقے کے لیے بہت اچھا ہے. بہت شکریہ.